اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات ہمارا سفر بہت طولانی ہے اور وقت کٹتا جا رہا ہے۔ کاش ہم اس سفر کو سارا سال یاد رکھ سکیں اور جس سفر کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اسے سارا سال جاری رکھیں۔ ایک اور جہت جس ونڈو سے شیطان ورود کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں اچھا ہو جاؤں، میں اپنی روح کو بلند کر لوں، میں اپنے ظرف کو بڑا کر لوں، یہ محرم کے چند دنوں تک تو رہے گا، اس کے بعد پھر میں وہی ہو جاؤں گا جب میں پہلے تھا۔ ابھی میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز اول وقت پڑھوں گا، میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا، لیکن کچھ دنوں بعد میں پھر واپس اپنے روٹین پہ چلا جاؤں گا۔ مجھ میں یہ معنویت جو ابھی ہے، یہ عزم اور یہ جوش جو ابھی ہے وہ بعد میں نہیں رہے گا، اس لیے ابھی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمیشہ رہ سکتا ہو تو پھر تو فائدہ ہے، چند دنوں کے لیے اگر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو جذبہ ابھر رہا ہوتا ہے اس جذبے کو اس قسم کی باتیں دبا بھی دیتی ہیں۔ اور کچھ جوان ہمارے پاس آتے بھی ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں بہت اچھا ہو جاتا ہوں پھر میں برا ہو جاتا ہوں، پھر میں بھول جاتا ہوں، پھر میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں، تو یہ کوئی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہے؟ تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے۔ آپ روز نہاتے ہیں، روز دوبارہ نہانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا آپ کہ بھئی ابھی تو میں نہا رہا ہوں، اگر میں نے ہمیشہ صاف رہنا ہوتا تو میں نہا لوں گا، اگر میں پھر گندا ہو جاؤں گا تو پھر مجھے نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی انسان ایک اس سٹیج پہ، یعنی جو فرش عذاب پہ آ کے جس مرحلے پہ آپ پہنچے ہوئے ہمیشہ اس مرحلے پہ تو نہیں رہ سکتے، آپ کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، یہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہیں گی۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے شیطان کو اس جہت سے آپ کے اوپر حملہ ور نہیں ہونا چاہیے۔ جوانوں اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا ہم اچھے ہو گئے، اچھے ہونے کے لیے ہمیں خدا نے چیزیں بھی بتا دی، شریعت میں چیزیں آ گئی، ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ترقی کا سفر طے کریں گے۔ لیکن ایک چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم خدا کی طرف تقرب اللہ کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، ہم خدا کی طرف بڑھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں ایک مرحلے پہ آ کے کہا جاتا ہے کہ صرف خدا نہیں، کچھ لوگ اور بھی ہیں، کچھ ہستیاں اور بھی ہیں، ان ہستیوں کی طرف بھی آپ کو توجہ کرنی ہے، ان سے بھی آپ نے محبت کرنی ہے۔ تو بہت سے موحدین اس مرحلے پر آ کر پھنس جاتے ہیں کہ نہیں بھائی صرف اللہ۔ مفتی صاحب آپ آگے اتفاق سے اس وقت پہ آئے ہیں، میں ان کو دیکھ کے یہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ یہ صرف اللہ، ہمارے ساتھ بھی کچھ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے یہی اصرار ہوتا ہے ان کا کہ بھائی صرف اللہ۔ تو بات آج ان کی آ گئی جو کہتے ہیں جی صرف یا اللہ مدد، یہ آپ کا یا علی مدد نہیں چلے گا،
یہ آپ کیوں توجہ کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ دوسری طرف توجہ کرتے ہی کیوں ہیں؟ اگر میں خالصتاً صرف للہ اللہ کی طرف توجہ کیے ہوا ہوں، یہ کوئی برا ہے؟ آپ کو کیوں اصرار ہے مجھے اللہ کے در سے ہٹا کے کسی اور در پہ لانے کا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ ساتھ ہیں؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ سب سے برتر جگہ سجدہ، جب آپ اپنی پیشانی خاک پہ رکھتے ہیں۔ سجدہ کسی غیر اللہ کو نہیں ہو سکتا، رکوع بھی کسی غیر اللہ کو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کلچر میں زیادہ جھک کے ملنے کا وہ ہے، کلچر ہے، یہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، ہم زیادہ جھکتے ہیں۔ ہمارے جو طالب علم یہاں آتے ہیں، ہم پہلے سال میں ان کو یہ بات ضرور سمجھاتے ہیں کہ بھئی جو مرضی ہو، انسان ہے نا جو سامنے آپ جس سے مل رہے ہیں، اتنا نہ جھکو جتنا رکوع میں جھکا جاتا ہے۔ احترام کرو، سینے پہ ہاتھ رکھو، سر تھوڑا سا جھکا لو، جو بھی احترام کے طریقے ہیں وہ کرو، لیکن اتنا نہ جھکو کہ یہ شائبہ ہو کہ یہ حالت رکوع تک آ گیا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہیں، اللہ کی پرستش کے لیے تیار ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم پہ بوجھ ہوتا ہے تھوڑا سا۔ جن پہ بوجھ ہوتا ہے ان کو کہہ رہا ہوں، کیا ضرورت ہے بھائی؟ بہت ہو گیا، آپ لوگ کہتے ہیں یہ وسیلہ ہیں اہل بیت اللہ تک پہنچانے کے، تو چلیں اگر ہم ڈائریکٹ پہنچ گئے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ اللہ شاہرہ کے حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے، خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبودیت کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ اچھا ہے اس نیکی سے، گناہ اچھا ہے نیکی سے۔ کون سا گناہ، کون سی نیکی؟ وہ نیکی جو تجھے غرور میں مبتلا کر دے، عجب میں مبتلا کرے، بہتر اس نیکی سے بہتر یہ گناہ ہے جو تجھے پشیمان کر دے۔ گناہ بہتر ہے اگر پشیمانی ہے، نیکی نیکی ہی نہیں ہے، کرنے کے بعد اگر اترا رہے ہو میں نمازی ہوں، وہ نیکی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ یہ نماز نہیں، یہ بندگی نہیں ہے، یہ گناہ کے بعد پچھتانا بندگی ہے۔ خدا کو بندگی چاہیے، خدا کو عبودیت چاہیے۔ اب میرے اندر جو تکبر ہے، وہ تکبر مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں، لیکن اللہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے سامنے تو میں جھک سکتا ہوں۔ تکبر ہے لیکن اللہ کے سامنے اس تکبر کو چھپا سکتا ہوں۔ وہ بھی اللہ ہے نا، آپ کا خالق ہے، وہ اس تکبر کو نکال کے دیکھتا ہے اس میں تکبر ابھی تک ہے یا نہیں، یہ مطلق عبودیت پہ آ گیا ہے۔ اس تکبر کو کہاں سے کشف کرے گا؟ وہ شیطان جس نے 6000 سال عبادت کی، کیسی عبادت کی؟ 6000 سال ایسی عبادت کی کہ جنات میں سے ہوتے ہوئے فرشتوں کے مقام پر پہنچ گیا۔ خطاب سجدے کا کس کو آیا تھا؟ جنوں کو کہا گیا تھا سجدہ کرو، ملائکہ کو کہا گیا تھا۔ شیطان نے کہا، جب اللہ نے کہا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہہ سکتا تھا نا میں تو کوئی ملائکہ تھوڑی ہوں، آپ نے ملائکہ سے کہا تھا سجدہ کرو، میں تو جن ہوں۔
نہ شیطان نے یہ کہا نہ خدا نے یہ کہا کہ چلو تو نے سجدہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، میں نے تو ملائکہ سے کہا تھا۔ وہ خطاب جو جبرائیل کو ہو رہا ہے، میکائیل کو ہو رہا ہے، اس خطاب میں شیطان اتنا بلند ہو گیا کہ شامل ہو گیا ہے۔ 6000 سال کی عبادت ہے، لیکن وہ تکبر ابھی مخفی ہے، ابھی بندہ پورا بندہ خدا کا نہیں ہے۔ وہ تکبر کب آیا ہوگا؟ جب اسی شیطان سے کہا جائے گا میری عبادت تو نے 6000 سال کر لی ہے، اب اس بندے کو ذرا سجدہ کر۔ وہ کیا کہے گا؟ انا خیر من، میں اسے کیوں؟ یہ جو کسی انسان کو رکھا گیا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ گزرے ہیں ایسے خلفاء بھی جو نبی پر درود نہیں بھیجتے تھے، آل پہ تو ابھی بھی نہیں بھیجتے، نبی پہ بھی درود بھیجنے میں انہیں کو مشکل ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو یہ بنی ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی ہے، ان کا غرور اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو یہ جو بندہ واسطہ ہے، انسان درمیان میں اللہ اور آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ میرا بندہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ وَإِلَّا شیطان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اگر 6000 سال عبادت کریں کوئی گناہ نہ کریں، شیطان کے نام عمل میں جب اسے خطاب ہوا تھا سجدہ کر، کوئی گناہ نہیں تھا، 6000 سال کی عبادت تھی۔ اگر آپ 6000 سال بغیر گناہ کے عبادت کریں تو آپ شیطان کے 0 پوائنٹ پر ہیں۔ رب انذرنی الی یوم یبعثون۔ ربی کون ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے ربی، میرے رب، مانتا ہے رب کو، یہ بھی پتا ہے دعا کس سے کرنی ہے، دعا کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ دعا سے پہلے ربی آپ کے لیے بھی ہے، اگر آپ دعا سے پہلے ربی کہیں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ خدا کو اگر ربی کہا جائے، اور خدا کو یہ بہت پسند ہے، ربی بہت پسند ہے، کبھی عرض کروں گا کچھ جگہ شاید کہا ہوا بھی ہے میں نے، روایت اہل بیت میں ہے، یعنی شیطان جیسا بھی ربی کہہ کے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مجھے مہلت دے، کب تک کہ قیامت تک۔ قیامت کو بھی مانتا ہے، خدا کو بھی مانتا ہے، اور رب کو بھی مانتا ہے، دعا کو بھی مانتا ہے۔ پھر یہ شیطان رجیم کیا ہوا؟ کس کو نہیں مانتا؟ یہ ولی اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، امامت، خلافت بہت اہم ہے۔ یہ ہمارے حساب سے تو یہ اصول دین میں ہے، یعنی یہ اصول دین میں ہے ہمارے لیے، لیکن جو امامت کا قائل نہ ہو وہ کافر نہیں ہے ہماری نظر میں۔ اس لیے کہ اب مفتی صاحب سے پوچھ لوں، ان سے تو نہیں پوچھ سکتے ابھی، نہیں تو مائک دینا پڑے گا، پھر یہ واپس نہیں دیں گے۔ اور چلیے ابھی آگے چلتے ہیں، امامت یا اصول دین میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر اصول دین میں ہے، یعنی دین کی انتہائی اہم بات ہے امامت، جو کہ سارے مسلمان مانتے ہیں۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو اگر سمجھا جائے تو سارے مسلمان مانتے ہیں، اگر نہ سمجھا جائے، صرف اس طوطے کی طرح احادیث کو پڑھا جائے تو سمجھا نہ جائے تو پھر نہیں مانتے۔ امامت یا اصول دین میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو خدا نے کیوں کچھ نہیں کہا اس بارے میں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا اصول دین میں ہو اور خدا نے کچھ نہ کہا ہو، یعنی من جانب اللہ کوئی ہدایت نہ ہو، امام کا تعین نہ ہو۔ اور اگر اصول دین میں نہیں ہے، اہم نہیں ہے، تو پھر آپ اتنے حساس کیوں ہیں؟ اہل سنت ہمارے بھائی بہت حساس ہے نا اس پہ کہ اس کو کیوں مانتے ہو، کیوں نہیں مانتے، یہ کیوں کرتے ہو؟ بھائی یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اہم ہے ہی نہیں، پھر حساسیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔
واپس اپنی بحث پہ آ جاتے ہیں. ایک صرف ہمیں یہ مشکل تھی اس مقدمے سے، میں نے صرف ایک بات عکس کرنی تھی، وہ اس مجلس کے آخر میں اس کو رکھوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مقدمہ میں نے کیوں پیش کیا. اسے سمجھنے کے بعد اب ہم ترقی کے راستے پہ ہیں. انسان 3 ڈائمینشنل ہے، بہت سے ڈائمینشنز ہیں. ابھی جس سفر میں ہم نے 3 ڈائمینشنز کو دیکھنا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ایک بینش ہے، تفکر ہے، انٹلیکٹ ہے، آپ سوچتے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ آپ کا بعد ہے، ڈائمینشن ہے. دوسرا آپ کا محبت ہے، دل رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور کسی چیز طرف آپ کا دل آتا ہے، کسی چیز سے آپ کا دل ہٹتا ہے. اور تیسری چیز آپ کا کردار ہے، یعنی فکر، عقل، فکر، دل اور کردار، یہ 3 چیزیں ہیں. اب ان میں سے دیکھنا ہے کہ انسان میں اصل ڈرائیونگ فورس کون سی ہے. انسان کو اس کا عقل چلاتا ہے، فکر، تفکر، اندیشہ، انٹلیکٹ، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وزڈم، یا اس کا دل چلاتا ہے، یا اس کا کردار جیسا ہوتا ہے اس کا دل ویسا چاہتا ہے. جیسا اس کا کردار ہوتا ہے ویسی سوچیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. یہاں میں جوان الحمدللہ زیادہ ہیں. کچھ منفی سوچ جوانوں کو جب آتی ہے تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں صرف اس کو کوئی ایسی سوچیں آ رہی ہے، سب کو آتی ہے، نارمل ہے، اگنور کرو، اچھی سوچ بھی آ جائے گی. آپ کا جیسا کردار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں میرا کردار کیونکہ ایسا ہے اس لیے منفی سوچ آ رہی ہے. نہیں، کردار الگ ہے، دل، تمایلات الگ ہیں، خواہشات الگ ہے، آپ کا تفکر، تعقل، انٹلیکٹ الگ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے کس کو کس پر حکمرانی حاصل ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا جیسا رفتار ہے ویسا میرا اندیشہ ہے، میرا جیسا کردار ہے میرا اندیشہ بھی ویسا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سی غلط باتیں آتی ہوں لیکن وہ اس پہ عمل نہ کرتے ہیں. اچھا، یہاں تک پہلا والا تو بہت آسان ہے کہ کردار یا تعقل کون سا. بھئی ہم جو سوچتے ہیں اس کے مطابق ہمارا کردار ہوتا ہے، ہمارے کردار کے مطابق ہماری سوچ نہیں ہوتی ہے. ہم کیا چاہتے کیا نہیں چاہتے اس کا کردار سے تعلق نہیں ہوتا. ہم کیا چاہتے کیا نہیں چاہتے اس سے ہمارا کردار بنتا ہے. کردار چلا گیا، رہ گیا تفکر اور دل. اس میں سے کون جیتے گا؟ جوان کہیں گے دل جیتے گا، بزرگ کہیں گے تعقل. جی اسی طرح ہے. ابھی دیکھتے ہیں کون کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت سے بزرگوں کا دل جوانوں سے بھی زیادہ جوان ہوتا ہے، اور جوان پھر بھی اپنے دل کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بزرگ نہیں کر سکتے. ہم بتاتے نہیں ہیں بچوں کو یہ. آپ مقابلہ کر سکتے ہیں برائیوں کا، ہم نہیں کر سکتے. ابھی برسات کا موسم ہے، جڑی بوٹیاں زیادہ نکل رہی ہیں. وہ جڑی بوٹی جو ابھی نکلی ہو، برسات کا بھی موسم ہو، زمین بھی گیلی ہو، اسے یوں اٹھائیں اکھڑ جاتا ہے، ختم. جوانوں میں جو برائیاں ہیں وہ اس جڑی بوٹی کی طرح ہیں، وہ جب چاہیں اٹھا کے پھینک سکتے ہیں. اور بزرگوں میں جو برائی ہے وہ ان درختوں کی طرح ہے، اسے اکھاڑ کے پھینکنا مشکل ہے. اگر اکھاڑ کے پھینکے آتا انسان بھی ساتھ اکھڑ جاتا ہے. تو یہ بھی شیطان ہے. شیطان نے بہت آپ کو گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے کہ بھئی تم تو جوان ہو، تم تو نہیں برائی سے بچ سکتے ہو، تم جوان ہو اس لیے تم برائی سے بچ سکتے ہو. یہ شیطان بالکل الٹا بتاتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، سچا نہیں ہے شیطان. اس کو یاد رکھو، یہ انتہائی جھوٹا ہے، انتہائی مکار ہے. جوانوں کے لیے گناہ سے بچنا انتہائی آسان ہے. اچھا، اب میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، تفکر، قلب ساتھ ہے میرے. آج میرے خیال آواز اچھی آ رہی ہے. اچھا،
صلی علی. بھائی میں پہلے اپنے ذہن کو دیتا ہوں، جو بھی مسئلہ ہے وہ اسے پروسیس کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ اس میں یہ فائدے ہیں، یہ نقصان ہے. وہ پھر آتا ہے دل کے پاس، آپ کے دل میں آتا ہے، وہ دل آپ کا اس کے مطابق جو معلومات آپ کو آتی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے چاہنا چاہیے، اسے نہیں چاہنا چاہیے. ہونا تو اسی طرح چاہیے تھا. اور بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا بھی ہے، بعض حالات میں، نہ کہ بعض افراد میں. ہر فرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں، دیکھ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ دل اس سے زیادہ مضبوط ہے. القلب امیر الجوارح ہے نا، اصل یہ کنٹرول کرتا ہے سارا. ہوتا کیا ہے، آپ اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے انٹلیکٹ کو ایک کیس دیتے ہیں، وہ اس کیس کو اسٹڈی کرتا ہے، آپ کو فیصلہ دیتا ہے، وہ فیصلہ آپ کو پسند نہیں ہے. دل وہ فیصلہ واپس دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے، ذرا دو چار بہانے لگاؤ، ادھر ادھر کرو اور کوئی ایسا فیصلہ دو جو مجھے پسند ہے. یہ کام جوانوں کا ذہن زیادہ کرتا ہے، جو خود چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے ذہن کو بھی مجبور کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ کے سب سے بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی. وہ آئے، انہوں نے پوچھا کس نے توڑا ہے؟ یہ تو اسی جوان نے توڑا ہے، یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے. ہاں بھائی تو نے توڑا ہے؟ کہا نہیں، اس بڑے بت نے توڑا ہے. یہ بڑا بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ یہ تو ہل نہیں سکتا. اس سے پوچھ لو، یہ تو بول بھی نہیں سکتا. اسے کیا مطلب ہے؟ یہ سارا ڈیٹا ان مشرکین کے ذہن میں بھی جا رہا ہے نا، کہ ہم ایسے کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ بول سکتا ہے، نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ اب اس کے ذہن میں مشرک کے گیا ڈیٹا حضرت ابراہیم نے ڈالا. اس کا جواب کیا آنا چاہیے تھا؟ دل کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ دماغ کو دل سے کہنا چاہیے تھا ان کی عبادت چھوڑ دو. لیکن مشرکین کے دل نے کیا کہا؟ مشرکین کے دل نے کہا قالوا حرقوہ، اسے جلا ڈالو. کیسے کہا؟ کیونکہ دل نے واپس بھیجا کہ یہ باتیں نہیں سننی، یہ باتیں سنو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ واپس آتا ہے نا، یہ واپس آتا ہے. اور پھر دماغ کیا کرتا ہے؟ دماغ دل کے مطابق بناتا ہے. دماغ دل کے مطابق کیا بناتا ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے اسے جلا دو، ہم نے اپنے بتوں کی نصرت کرنی ہے. آگ تیار ہوئی، سب کو پتا ہے کتنی آگ تیار ہوئی. منجنیق بھی ایجاد ہوئی، حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا. آتش کو خطاب آیا کہ ٹھنڈی ہو جا. وہ آتش ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم کو نقصان ہو سکتا تھا. کہا ساتھ سلامتی بھی ہو. اب کتنے دن اس کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے. باقی روایات میں اسرائیلیات بہت ہیں. آج شام کی مجلس اسرائیلیات کے خلاف، اسرائیل کے خلاف اور اسرائیلیات کے خلاف پڑھ کے آیا ہوں. امید ہے یہ فرق آپ کو پتا ہوگا. دونوں کا ہیں ایک ہی البتہ انہیں اسرائیل کی طرف سے جو آتی ہیں انہیں اسرائیلیات کہتے ہیں. پتہ نہیں کتنا اس میں رہے، لیکن ایک شخص ہے جس کو اتنی بڑی آگ میں پھینکا گیا ہے، اس آگ سے وہ صحیح سالم آ رہا ہے. اب یہ ڈیٹا دوبارہ ذہن میں جا رہا ہے. اب ذہن کو کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا فرد جس کو تم سب نے مل کر آگ جلائی اور اس آگ میں پھینکا، وہ اس آگ میں نہیں جلا، تو جو کہہ رہا ہے اس کی بات سچ ہوگی. ایمان لے آؤ خدا ابراہیم پر. عقل تو اس سے چلتا ہے نا. لیکن یہ چل کے جب دل کے پاس آیا تو دل نے کیا کیا؟ کہا نہیں، یہ والا نتیجہ نہیں چاہیے مجھے. دوبارہ آپ یہ چیٹ جی پی ٹی کو اگر دوبارہ پراؤمپٹ دیں نا، اپنا پراؤمپٹ بدل کے، تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ پیسے دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اسے دوسرا جواب دے دو جو اسے اچھا لگے. دل نے دوبارہ دیا کہ نہیں یہ نہیں، کچھ اور دو. منظر یہی دیکھا ہے. دماغ نے دوبارہ سوچنا شروع کیا، دوبارہ پروسیس ہوا. دوبارہ پروسیس کیا ہوا؟ اس کو آگ میں ڈالا تھا، یہ تو جلا نہیں. اسے تلوار ماریں گے تو کٹے گا بھی نہیں. اسے
مارنے کی کوشش کریں گے تو اس کے تو گردن بھی نہیں کٹے گی. جو آگ نہیں جلا سکی تو اتنی تلوار نے کیا اس کی گردن کاٹنی ہے؟ پھر کیا کریں؟ اس کو یہاں سے نکال دو، جلا وطن کر دو. دیکھیں یہ مشرکین کا عقل کیسے یہ فیصلہ کر رہا ہے؟ دل کرا رہا ہے. آپ کا دل آپ کا ڈرائیونگ فورس ہے، آپ کو چلانے والا آپ کا دل ہے. آپ جسے چاہتے ہیں، چند دن پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں میں نماز تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ نہیں سکتا. نہیں، غلط ہے. اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ چاہتے نہیں ہیں. یہ کہا کریں میں اتنا نہیں چاہتا کہ میری آنکھ کھلے اور میں نماز تہجد پڑھ لوں. یہ نہیں کہ نہیں کر سکتا. چلاتا دل ہے، دل جو چاہے وہ ہوتا ہے. ایک انسان ہے اسے نیند بہت پسند ہے. کون ہے؟ ہم سب ہیں. ٹھیک، صبح کوئی 4 بجے اٹھتا ہے، کوئی 5 بجے اٹھتا ہے، کوئی 6 بجے، کوئی 7 بجے، جس کی جیسے ڈیوٹی ہے اس حساب سے وہ نیند جو اسے پسند ہے اسے چھوڑ کر وہ اٹھ جاتا ہے. کیوں اٹھتا ہے؟ اس لیے کام کرنا ہے. پیسے نیند سے زیادہ پسند ہے. پسند چلاتی ہے نا، دل چلاتا ہے. تو جو آپ کو پسند ہے وہ کیا تھا؟ نیند. نیند کو آپ نے قربان کیا کیونکہ وہ آپ کی پسند ہے، لیکن سپرفیشل ہے، سطحی پسند ہے. وہ سطحی پسند قربان ہوتی ہے جو ان ڈیپتھ آپ کو جس سے لو ہو، جس سے پسند آپ کے دل میں اتری بھی ہو. نیند چھوڑا، کام کرنے کے لیے. کام کرنے کیوں جاتے ہیں؟ پیسے پسند ہے. پیسے آگے خرچ کر کے کپڑے لے لیے. بھئی پیسے تمہیں بہت پسند ہے، یہ پیسے کیوں خرچ کیے، کیوں کپڑے لے لیے؟ مخصوصاً میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ان کے کپڑے اچھے خاصے مہنگے بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ دلا سکتے ہیں تو میری بہنوں کو، بیٹیوں کو اچھے کپڑے دلائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں دل چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنو. اچھا، مال کمایا اس لیے تھا کہ میں اچھا لگوں. نیند سے زیادہ مال پسند ہے، مال سے زیادہ اچھا لگنا پسند ہے. اب میں نے ایک اچھے کپڑے پہنے، آج ہی میں خرید کے لایا تھا، پسند بھی مجھے بہت ہیں. ساتھ جا رہا ہوں، میری بیوی گر گئی، زخمی ہو گئی، پٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اسی کو پھاڑا، جو بہت پسند تھا اس کو باندھ دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری زیادہ عمیق محبت ہے. خدا کرے کہ ہماری عمیق محبت ہماری بیویاں ہی ہوں. خیرکم خیرکم لأہلہ. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے. اب سچی محبت اس زمانے میں کہاں سے لائیں؟ تو یہاں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. اور کچھ جھوٹ ایسے ہیں، باقی سب اسی طرح ہیں، زیادہ بولیں تو سچ ہو جاتا ہے. تو محبت کا اظہار کریں. خاندان میں بیوی کے ساتھ، بیویوں کے لیے ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. ہمارے کچھ معاشروں میں یہ اظہار عیب ہے. ایک عرب آیا رسول خدا کے پاس اور اس نے کہا میں نے اپنے بچے کا کبھی بوسہ نہیں لیا ہے. اس کے نزدیک یہ عیب تھا اس کے کلچر میں کہ میں اپنے بچے کا بوسہ لوں. رسول خدا نے، اگر مجھے یاد ہو، نقل میں معنی کر رہا ہوں، کہا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ کو جو آپ کی عمیق محبت ہے وہ چلاتی ہے. جو آپ کی اصل محبت ہے وہ چلاتی ہے. میں نے مثال شاید آپ کو دی پچھلے دنوں میں کہ اگر آپ نکلے ہیں مجلس کے لیے اور گاڑی چوری ہو گئی، آپ مجلس چھوڑیں گے، گاڑی کے پیچھے جائیں گے. لیکن اسی گاڑی میں آپ جانے کے لیے باہر نکلیں، بچہ زخمی ہے، گاڑی چوری ہو گئی ہے، کوئی پولیس رپورٹ کرنے نہیں جائے گا، بچے کو لے کے ہاسپٹل پہنچائیں گے. آپ کو بہتر اگر ہونا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری عمیق ترین محبت کیا ہے.
اس لیے کہ آپ کو آپ کی وہ ان ڈیپتھ لو، آپ کی وہ حقیقی محبت آپ کو چلاتی ہے. آپ وہ ہیں جو جس سے آپ محبت کرتے ہیں. آپ وہ ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. یہاں تک ہم نے واضح ہو گیا انشاءاللہ. جی اب مقدمہ بھی ہم نے ایک باندھا تھا. آپ جس سے محبت کرتے ہیں، حقیقی محبت کرتے ہیں، اس حقیقی محبت پر آپ اپنی باقی ساری محبتیں بھی قربان کرتے ہیں، اور جس سے محبت نہیں کرتے ان کو بھی قربان کرتے ہیں. یہاں تک ہم آ گئے. یہ پوری کائنات جس کی محبت میں بنی ہے اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں. یہ کائنات محمد و آل محمد کی محبت، یعنی اس کائنات کی سب سے عمیق اور اصلی محبت محمد و آل محمد ہیں. اگر آپ کی بھی اصلی ترین محبت محمد و آل محمد ہو تو آپ کی محبت اور کائنات کی محبت ایک ہو جائے گی، اور پوری کائنات آپ کے گرد گھوم کر آپ کو بلند کرنے میں شامل ہو جائے گی. بکم فتح اللہ زیارت جامعہ ہے، وبکم یختم. اس کائنات کا آغاز بھی تم سے ہے، اس کائنات کی انتہا بھی تم سے ہے. بکم ينزل الغیث، یہ جو بارش ہوتی ہے، بارش غیث، بارش صرف یہ والی بارش نہیں، اس کائنات پر جتنی بھی خیرات کی برسات ہوتی ہے سب محمد و آل محمد کی وجہ سے ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ محبت انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو متعالی کرنے کے لیے، نفس سے روح تک پہنچانے کے لیے، اس کی روح کو بلند کرنے کے لیے، اس کے نفس کو نفس سے مطمئنہ بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. کچھ بھی کر لو ممکن ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے. اس لیے آپ نے جو کچھ اس دنیا میں کیا اور آپ کے نامہ عمل میں جتنے اچھے اعمال ہوں گے ان سب کا ایک عنوان ہوگا، ایک ٹائٹل ہوگا. وہ ٹائٹل آپ کے نامہ عمل کے اوپر لکھا ہوگا، اور جب وہ آپ لے کے جا رہے ہوں گے ابھی نامہ عمل کھولے بغیر سب کو پتا چلے گا یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے. جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اس کے نامہ عمل کا عنوان حدیث رسول میں ہے، عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. لو اجتمع الناس، رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، بہت بلند کلام ہے، سارے کلام ایسے ہیں، علی حب علی ابن ابی طالب. یہ نہیں کہہ رہے لوگ کیا کریں کیا نہ کریں، گناہ کریں گناہ نہ کریں، خدا کو مانے خدا کو نہ مانے. نہیں، اگر حب علی ابن ابی طالب پر سارے لوگ جمع ہو جائیں خدا جہنم خلق ہی نہ کرے. یعنی جہنم جانے والے وہ ہیں جن کے دلوں میں بغض علی ہے، وہ جہنمی ہے. جس کے دل میں حب علی، اگر انسان حب علی پر جمع ہو جاتے، جو علی کا محب ہوگا وہ اللہ کا محب ہوگا، وہ اپنی جان رسول خدا پہ قربان کرنے والا ہوگا. ہماری ان ساری باتوں کو، یعنی اسلام کے سارے کانسیپٹ کلیئر ہوں تو یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، جیسی حدیث سمجھ میں آتی ہے. باقی چیزیں سمجھ میں نہ آئیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو آپ نے علی کو رسول سے بھی آگے بڑھا دیا.
بھائی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے. جو رسول کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. آپ نے رسول کو اللہ سے آگے بڑھا دیا. نہیں بھائی، سمجھ میں آنی چاہیے. یہ رسول کو جو نہیں مان رہے یہ جھوٹ بولتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں. بھائی اللہ نے جب کہا یہ میرا رسول ہے، وہ یہ اللہ کی یہ نہیں مان رہا اور کہتا ہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں نا، رسول کو نہ مانوں تو کیا ہوا؟ یہ آپ نے رسول کو اللہ سے نہیں بڑھایا ہے، یہ آپ نے اللہ کو ابھی پہچانا ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب، ہم نہیں کہتے، سارے مسلمان کہتے ہیں، ناسبیوں کے علاوہ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کا قائل نہ ہو کہ حب علی ابن ابی طالب کے بغیر کوئی جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. ہم بھی محبت کرتے ہیں. آپ نے کہا نا ادھر کیوں نہیں آتا، جو آپ کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں. صرف آپ تھوڑی چاہتے ہیں اہل بیت، ہم بھی چاہتے ہیں. جب ہم بھی چاہتے ہیں تو ادھر کیوں آئے؟ سننے کو ملتا ہے آپ سے زیادہ چاہتے ہیں. ہم اہل بیت کو تو بہت چاہتے ہیں. اہل بیت کا نام لیتے بعد میں ہے. چلیں ہم نہ جائیں اس طرف. آپ نے کہا ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں. ایک آیت ہے، روایت بھی نہیں، آیت ہے. آیت کہتی ہے اگر تم اہل بیت کو چاہتے ہو میں تمہیں دیکھ لوں گا. دیکھ لوں گا کیا مطلب ہے؟ انتظار کرو. اہل بیت کو چاہتے ہو نا، ہاں دیکھ لوں گا تمہیں. پھر اس کے بعد جو ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، دیکھ لوں گا کہ اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. میں اہل بیت کو چاہتا ہوں. میں نے تو نہیں کہا اہل بیت کا بغض ہے میرے سے، لیکن میں اہل بیت کو چاہتا ہوں. جواب میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فاسق، تجھے ہدایت نہیں دوں گا. میں بھی اہل بیت کو چاہتا ہوں تو میں دیکھ لوں گا، انتظار کرو. کون سی آیت ہے؟ چاہنے والوں کے لیے. اچھا صرف دوسروں کی طرف نہ دیکھیے گا، ہاں اپنے گرہبان میں بھی جھانکیں. ہاں صرف یہ نہیں دوسروں کو خوش ہو جاؤ جی اچھا اچھا یہ تو میرے لیے نہیں ہے. نہیں انتظار سنیں، آپ کے لیے ہے نہیں. پوری آیت سناتا ہوں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہارے زوج، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، اور تمہارا مال، اور تمہاری تجارت. کتنی چیزیں ہو گئی؟ آہستہ آہستہ لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ہم سمجھ رہے تھے کسی اور کے لیے ہے. اگر تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے ازواج، تمہارا خاندان، تمہارا گھر، تمہاری تجارت زیادہ عزیز ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، رسول کو پسند کرتے ہو لیکن رسول اللہ سے کہتے ہو رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن اپنے بات. تو اس جلیل القدر شخص کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ لوں گا تمہیں.
اللہ کو سب سے زیادہ چاہنا ہے، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ چاہنا ہے، اللہ کے رسول کی آل کو سب سے عمیقاً چاہنا ہے۔ اگر یہ نہ ہوا اس سے زیادہ کسی اور کو چاہتے ہوئے تو ایک وقت آئے گا جب اس سپرفیشل لو کو تم اس ان ڈیپتھ لو پہ قربان کر دو گے۔ سطحی جو محبت ہے اسے عمیق محبت پہ ہم قربان کر دیتے ہیں۔ مجھے اپنا ہاتھ بہت پسند ہے لیکن اگر آنکھ پہ کوئی ضرب آ رہی ہو تو میں ہاتھ قربان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ آنکھ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اگر اللہ کو چاہتے ہو، اہل بیت کو چاہتے ہو، لیکن ویسا نہیں چاہتے جیسا علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل کہنے والے چاہتے ہیں، تو پھر یہ کوئی چاہنا نہیں ہے۔ یہ چاہنے والوں سے خدا کہہ رہا ہے میں دیکھ لوں گا۔ اور اگر آپ خلیفتہ بلا فصل تو کہتے ہیں لیکن ادھر اذان آ رہی ہوتی ہے، ادھر گاہک آیا ہوا ہوتا ہے، کون زیادہ پسند ہے؟ اگر اذان چھوڑ کر گاہک کو دیکھ رہے ہو تو اس آیت کی مصداق، سیدھی سی بات، کوئی تکلف تعارف بھی آپ سے نہیں۔ ایک طرف خدا نے بلایا، اذان ہو رہی ہے، ایک طرف باس نے بلایا ہے۔ باس کے بلانے پہ نہ جاؤں تو پھر ترقی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھ لیں گے، ابھی جلدی کیا ہے؟ یہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ یہاں نہیں ہے، ان کا فرش اعضا سے کیا کام؟ جس نماز کو حسین نے قائم کیا ہے، کسی اور نے نماز قائم نہیں کی ہے۔ اسلام رہ سکتا ہی نہیں تھا، نماز باقی رہ سکتی ہی نہیں تھی اگر حسین کی کربلا کی قربانی نہ ہوتی۔ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو بھی نماز باقی نہ رہتی۔ تو وہ کون سا عزادار جو نماز نہ پڑھتا ہو؟ تو ہماری عمیق ترین محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اہل بیت سے کیسی محبت ہونی چاہیے کہ اگر ہاتھ میں پانی ہو اور یہ خیال آ جائے مولا پیاسے ہیں، غلام کیسے پانی پی سکتا ہے؟ اسے وفا کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ ایک صاحب مکاشفہ نے اپنے حالت کشف میں دیکھا امام زمانہ کچھ خطوط کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ پہ دستخط فرماتے ہیں، کچھ کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں۔ کچھ خطوط ایسے آتے ہیں جنہیں پہلے چومتے ہیں پھر اس پہ دستخط فرماتے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ اپنا رسول اللہ یہ کون سے خط ہیں؟ کہا یہ وہ خط ہیں جو لوگوں نے عباس علمدار کی ذریح میں ڈالے ہیں۔ ان لعمی العباس، میرے چچا عباس کی ایسی منزلت ہے کہ تمام شہداء غبطہ رشک کرتے ہیں۔ جب یہ کاروان واپس مدینہ پہنچا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو ام البنین نے پیغام دیا حضرت زینب کو کہ میں آپ کے گھر تعزیت کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ کربلا میں آپ کا بھائی مارا گیا، کربلا میں آپ کے بچے مارے گئے۔ حضرت زینب نے فرمایا میں نے 2 بچوں کی قربانی دی ہے، آپ نے 4 بچوں کی قربانی دی ہے، میں آپ کے گھر آؤں گی۔ بنی ہاشم کی خواتین کو لیا اور جلوس کی شکل میں پہلے حرم رسول خدا میں گئی اور پھر ام البنین کے گھر گئی۔ آج غازی کا ذکر ہے، یہ عام مصائب نہیں ہے، یہ عام دن بھی نہیں ہے، یہ دن سال میں پھر آتا بھی نہیں ہے۔ جب مدینے میں دفن نہیں ہونے دیا امام حسن مجتبیٰ کو
تو عباس نے قبضے شمشیر پہ ہاتھ رکھا، حسین نے شان عباس پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ان لہذا السیف لیوم آخر، عباس یہ تلوار کسی اور دن کے لیے ہے۔ وہ دن بھی آ گیا، عباس بار بار اجازت لے رہے ہیں لیکن عباس کو اجازت نہیں ملتی۔ جب بھی اجازت لی مولا نے اجازت نہ دی۔ ایک دفعہ پھر جب حاضر ہوئے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، تو نہ رہے گا تو میرا لشکر بھی نہ رہے گا۔ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اجرکم علی اللہ۔ اتنے میں بچوں کی العطش العطش کی صدائیں آئیں۔ مولا نے فرمایا عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو۔ پانی لینے کی اجازت ملی، جنگ کی ابھی بھی عباس کو اجازت نہیں ملی۔ جو بھی میدان کی طرف گیا اسے بیویوں نے ودا کیا، اس لیے کہ سب کو پتا تھا جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن عباس وہ غازی ہے جسے ودا نہیں کیا، اس لیے کہ سب کو یقین تھا عباس پانی لے کر آئے گا۔ عباس گئے، داد شجاعت دی، 2000 کا لشکر تھا، عباس کو نہ روک سکا۔ عباس فرات میں پہنچے، مشکیزے میں پانی بھرا، واپس تشریف لا رہے، انہوں نے دیکھا یہ شیر خدا کا شیر ہے، اسے یوں روکا نہیں جا سکے گا۔ درخت کے پیچھے چھپ کر ایک لعین نے وار کیا، عباس کا دایاں شانہ شہید ہو گیا۔ جب دایاں شانہ شہید ہوا مشکیزے کو بائیں شانے پر لے لیا، ایک لعین نے وار کیا، بایاں شانہ بھی شہید ہوا، مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا، اپنے آپ کو مشکیزے کے اوپر ڈال دیا، لوگ تیر مارتے رہے، بدن عباس پر تیر لگتا رہا، عباس سوئے خیام بڑھتے رہے، لیکن ایک تیر مشک سکینہ میں پیوست ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ پانی کا بہنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ جب پانی نہ رہا تو خیام میں جا کے کیا کریں گے؟ واپس مڑ کے فرات جاتے، شانے نہیں ہیں، پانی کیسے بھریں گے؟ جب شیر خدا کے شیر کے شانے نہ رہے، اب بزدلوں نے سامنے آ کے حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک لعین نے، حرملہ نے تیرے سے شعبہ جوڑا، قلب عباس پہ تیرے سے شعبہ پیوست ہوا۔ اب تیرے سے شعبہ کو نکالنے کے لیے عباس کے ہاتھ نہیں ہے، عباس نے تیر کو زانوں میں پھنسایا، جھک کے تیر نکالنے کی کوشش کی۔ ایک لعین آگے بڑھا، عمود آہنی سے فرق عباس پر ایسا وار کیا، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کا گریہ قبول کرے۔ آج علمدار کے مصائب، میں جب بھی حرم ابی الفضل عباس میں پہنچا ہوں، جب بھی زیارت کی ہے، آپ رونے والوں کی نیابت میں مولا کو سلام دیا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے مولا آپ کو چاہنے والے آپ کا نام سنتے ساتھ ہی داڑے مار مار کے روتے ہیں۔ خدا ان آوازوں پہ اپنے رحمت کا نزول فرمائے۔ گرز آہنین کا لگنا تھا،
عباس زین فرض پر سنبھل نہ سکے. یہ وہ مصائب کی منزل ہے جسے اگر کوئی ذاکر نہ پڑھے جناب سیدہ راضی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی عزادار اس پر اپنی آواز بلند نہ کرے جناب سیدہ راضی نہیں ہے. اب عباس زین فرض پر سنبھل نہیں سک رہے، زمین کربلا کی طرف آ رہے ہیں. جس کے دو شانے نہ ہوں، جس کے بدن پہ اتنے تیر پیوست ہوں، وہ کیسے زمین پہ آئے گا؟ زہرا نے اپنی لہت چھوڑی، آ کے فرمایا بیٹا عباس مدد کے لیے حسین کو پکارو. یہ پہلی دفعہ جب ماں سے اپنے لیے بیٹے کا لقب سنا، پہلی دفعہ حسین کو بھائی کہہ کے پکارا. اخی ادری کا خاک. اجرکم علی اللہ. بات مدینہ سے شروع ہوئی تھی. یہ ظلم کا سلسلہ مدینہ سے ہی شروع ہوا ہے. اگر مدینہ میں ظلم نہ ہوتا تو کربلا وبا نہ ہوتی. یہاں عباس زمین پہ گرے ہیں، وہاں عباس کی ماں زمین پہ گری تھی. اجرکم علی اللہ. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے پڑھوں، میں کیسے کہوں. گزشتہ مجلس میں مجھے ہمت نہیں ہوئی تھی یہ مصائب کے مرحلے پڑھنے کی. یہاں بیٹا زمین پہ پڑا ہے، وہاں ماں زمین پہ پڑی ہے. دونوں میں شباہت یہ ہے، جو بھی آ رہا ہے یہاں ماں کو مارتا جا رہا ہے، وہاں بیٹے کو مارتا جا رہا ہے. ایک فرق ہے، مدینہ میں ماں کو غلاف شمشیر سے مارتے تھے، کربلا میں بیٹے کو شمشیر سے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. ابھی جائیں تو مخیم جا کر مخیم سے ذرا دیکھیے بارگاہ عباس کہاں ہے. حسین نے سفر شروع کیا، عباس کی جانب آنا شروع کیا، لیکن حسین کو آنے میں دیر ہو گئی. ان لعینوں کے جو دل میں علی کا بغض تھا، اب علی کا شیر زمین پہ بیٹھ پڑا ہوا تھا. زمین ہاتھ دونوں شہید ہو چکے تھے. باقی شہیدوں کو بھی تاراج کیا گیا ہے، لیکن شہادت کے بعد عباس ابھی زندہ تھے. لوگوں نے عباس کو لوٹنا شروع کیا. کسی نے زرہ چھینی، کسی نے قمیص اتاری. اجرکم علی اللہ. کیسے کہوں کیا کیا ظلم کیا. جب ساری تبرکات لوٹ لی، ابھی بغض ہے کینے میں علی کا. مقتل کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد لعینوں نے آگے بڑھ کر اس شہزادے کے جس کے 2 ہاتھ پہلے سے ہی شہید ہیں، فَقَطَعُوا بِسُيُوفِهِمْ رِجْلَيْهِ، عباس کے دونوں پاؤں بھی شہید کر دیے. آپ سن نہ سکیں گے. مجھے اپنی بیٹیوں کا بھی خیال ہے. یہ لعین آگے بڑھے،
عباس ابھی زندہ ہے، عباس کا سر تن سے جدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن حسین پہنچ گئے۔ میرے لحاظ سے مصائب کی سب سے مشکل منزل اب آئی ہے، وہ حسین جس کے ہوتے ہوئے عباس کبھی زمین پہ نہ بیٹھا تھا۔ جب بھی حسین تشریف فرما ہوتے عباس کھڑا رہتا۔ حسین نے ہمیشہ عباس کو یہاں دیکھا تھا، اب جب عباس کو دیکھا دونوں شان شہید ہو چکے ہیں، دونوں قوم شہید ہو چکے ہیں، جسم پر ہزاروں تیزے ہیں، تیر ہے، تیرے سے شعبہ ہے، آنکھ میں تیر ہے۔ میرا سلام قلب حسین، قلب حسین پر میرا سلام۔ عباس کے سرانے پر بیٹھے، فرمایا مولا آخری خواہش ہے، آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا عباس آپ کے سرانے ہوں؟ فرمایا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اگر خون صاف کر دیجئے میں آپ کی زیارت کر لوں۔ عباس نے حسین کی زیارت کی۔ عباس آپ کی یہ زیارت قبول ہو۔ حسین نے پیار سے عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، جھٹک کر زمین کربلا پہ رکھا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وقت آخر غلام کا سر آپ کے زانوں پر ہو اور آپ کا سر خاک کربلا پر ہو۔ میں عرض کروں گا عباس آپ کو پتہ نہیں ہے وقت آخر کیا ہوا، کاش حسین کا سر صرف زمین کربلا پر ہوتا۔ حسین ابھی بہت زخمی حالت میں تھے، لعینوں نے کہا سر تن سے جدا کرو، اور 7 مرتبہ افراد آگے بڑھے، جو بھی آگے آتا تھا سر تن سے جدا نہ کر سکتا تھا، واپس چلا جاتا۔ شمر لعین نے پوچھا ایسا کیا ہے تم سر تن سے جدا کیوں نہیں کرتے؟ کہا جب ہم آگے بڑھتے ہیں حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں ہمیں رسول خدا کی آنکھیں نظر آتی۔ رسول خدا مجھ سے ہم سے کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا بیٹا ہے حسین منی وانا من حسین، ہمیں حیا آتی ہے رسول خدا سے، ہم سر جدا نہیں کر سکتے۔ شمر لعی آگے بڑھا، عباس کعب نہیں ہے، آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، میں بیان بھی نہیں کر سکتا، آپ سن بھی نہیں سکتے وہ جسارت کی کہ خاک کربلا نے اور رخسار حسین کے بوسے لینا شروع کر دی۔ اجرکم علی اللہ۔ عباس کو اٹھانا چاہا، فرمایا سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا، مجھے یہی رہنے دیجئے۔ یہ کہا روح عباس پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کو چھوڑ کر اٹھنا چاہا، اٹھ نہ پائے، ایک ہاتھ زانوں پہ رکھ کے اٹھنا چاہا، اٹھ نہ پائے، تلوار کا سہارا لے کر اٹھے اور فرمایا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ
جس کی کمر خمیدہ ہو وہ گھوڑے پہ سوار بھی نہیں ہو سکتا. علم عباس کو لیا، سوئے خیام چلے. سکینہ انتظار میں تھی. جب علم کو آتے دیکھا بچوں کو بلایا، کہا بچوں اپنے کانٹے نکالو، آؤ. میں نہ کہتی تھی چچا فرات گئے ہیں، پیاس کا دور ختم ہوا، دیکھو چچا پانی لے کر آ رہے ہیں. جب علم نزدیک آیا دیکھا علم ہے، علمدار نہیں ہے. پکارا بابا